اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود وآله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة سلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہر روز نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج پورا دن گناہوں سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں صغائر کبائر ہر ایک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات ادا کرتے ہیں، صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں، صدقات نافلہ ادا کرتے ہیں، کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ باللیل، رات میں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، والنہار، دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر، پوشیدہ یعنی چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایٹریبیوٹس، یہ خوبیاں، یہ صفات جن بندوں کے اندر ہیں، اللہ فرماتا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا بدلہ انہی کے رب کے پاس ہے. کس طور پر اس کا بدلہ؟ یعنی اللہ اس کے بدلے میں جو انہوں نے خرچ کیا ہے جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، جنت کی زیب و زیبائش عطا فرمائے. اور یہ تو ایک نعمت کہ جنت عطا فرمائے. پھر میدان محشر میں ہر انسان نفسی 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 نفسی، کیا مطلب؟ یعنی میری جان میری جان. ایک ایک نیکی کے بارے میں کل بھی بتایا تھا میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج تو ایک دوسرے کے ہم ہمدم بنے ہوئے ہیں، سپورٹر بنے ہوئے ہیں، غمخوار بنے ہوئے ہیں. اس کو پریشانی اس کو لاحق ہوئی، ہم پوچھتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہوئی؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے. میدان محشر میں انسان انسان سے بھاگے گا، کہیں یہ ہم سے نیکی نہیں مانگ لے، یہ ہم سے جو ہے بھلائی کا سوال نہیں کر لے، حسنات کا سوال نہ کر لے. اس لیے کہ ہمیں بھی نیکی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جو ہے بھلائیوں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ثواب کی ضرورت ہے. تو اس وقت کا عالم سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں بائیں ہاتھ میں تمہارا نامہ اعمال دے دیا تو کیا کرو گے؟ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جو ہے دے دیا گیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے نامہ اعمال دیا ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور صرف بائیں ہاتھ میں ہی نہیں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دینے کے بعد یہ ہاتھ پیچھے کیا جائے گا اور پھر گردن سے اس کو باندھ دیا جائے گا، ایک دم تیز باندھ دیا جائے گا. وہ بندہ چلائے گا، اللہ فرمائے گا اب گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جاؤ. کن کا حشر ہوگا؟ کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو دیتے ہیں ریاکاری کے طور پر، صدقات واجبہ تو دیتے ہیں ریاکاری کے طور پر. کیا مطلب؟ رئاء الناس،
لوگوں کو دکھانے کے لیے، بیوی کو دکھانے کے لیے، بچوں کو دکھانے کے لیے، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، دیکھو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ لوگ کہیں ارے مت پوچھئے فلاں صاحب تو اتنا ہے۔ تو یہ ساری جو ریاکاری ہے، عمل تو نیک تھا، ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، تصنع، نام و نمود کی وجہ سے اس جو ہے نیکی میں اس کا حصہ اب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ کچھ لوگ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دیا ہے تو اس کو گن گن کر، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال بھی جمع کر رہے اور گن گن کے، کچھ بینک میں، کچھ سیف الماری میں، کچھ جیب میں، کچھ آگے والی پیڑھی کے لیے، کچھ زمین میں، تو کچھ ادھر تو کچھ ادھر۔ اور جب ان سے کہا جاتا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، مال آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، مدرسہ کیسے چلے گا، مسجد کیسے چلے گی، دین کا کام کیسے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اگر ہم مال دے دیں گے تو ہمارا 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ ہو جائے گا، 10 لاکھ ہے تو ہمارا جو ہے 7 لاکھ بچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہاں سے؟ تو اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان محتاجی کا جو ہے ڈر تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم آج مال خرچ کر دو گے تو کل تمہارے بچے کیا کھائیں گے، اللہ کے فضل پر اس کو نظر نہیں ہے۔ تو میدان محشر میں ہر ایک انسان نیکی کا خواستگار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان نفسی 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 نفسی، لیکن جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پنجگانہ ادا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ ہاں نماز میں بھی ریاکاری، عبادت میں بھی ریاکاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے نمازیں اللہ کے لیے ہیں، عبادتیں اللہ کے لیے، صدقات و خیرات اللہ کی رضا کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، بیواؤں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے، یتیموں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے، بے کسوں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی بیوہ کی مدد کرے گا، کسی غریب لڑکی کی شادی میں پیسہ دے گا تو سیلفی کے چکر میں پڑ جائے گا، پہلے سیلفی لے لو تاکہ پہچانے کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا اجر نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، 4 طریقے بیان کیے ہیں، وہ 4 طریقے اس بندے کے اندر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی نوازشات ہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ ایسے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ آیت کریمہ کب نازل کی گئی؟ یہ اس وقت کے 40,000 درہم سونے کے سکے کس کے پاس؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ 40,000 درہم ہیں، تو بھونکتا ہے نا، تو اپنی زبان کو جو ہے لگام نہیں دیتا، ہاں؟ اللہ تیری زبان میں خاک ڈال دے، مٹی ڈال دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکتے۔ 40,000 درہم ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز دیکھو صدیق اکبر کا، کہ آپ نے دن میں جو ہے، رات میں 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر دن میں جو ہے 10,000 درہم خرچ کیا، کتنے ہو گئے؟ پھر جو ہے پوشیدہ طور پر لوگوں سے چھپا کے 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، کتنے ہو گئے؟ اور پھر جو ہے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر 10,000 درہم خرچ کیے، کتنے ہو گئے؟ 40,000 ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے خرچ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ صفات بتائی، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سناؤ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے دن میں بھی رات میں بھی پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر تو
ان کا اجر، ان کی بھلائیاں، ان کی نیکیاں تو اللہ ہی عطا فرمائے گا جنت کی شکل میں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت مولا علی کے حق میں بھی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ ارے بولو نا، 4 درہم تھے، اور انہوں نے 1 درہم جو ہے رات میں خرچ کیا، 1 درہم دن میں خرچ کیا، اور پھر اس کے بعد 1 پوشیدہ طور پر اور 1 ظاہری طور پر، 4 درہم ہو گئے، سب خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا، 4 ہی درہم تھے۔ اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو توکل کس کے اوپر ہے؟ بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ ارے توکل اللہ کے اوپر، بھروسہ اللہ کے اوپر، اعتماد اللہ کے اوپر، کانفیڈنس اللہ کی ذات پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اعتماد ہٹ گیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے پریشانیاں لاحق ہو گئی، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بھروسہ، کانفیڈنس جو ذات باری تعالی پر ہونا چاہیے وہ کیا ہو گیا ہے؟ ویک ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو کمزور ہو گیا، کچھ لوگوں کا ہے ہی نہیں ہے، توکل ہی ختم ہے، توکل ہی ختم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان بندوں کی صفات ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بات یہ رہی کہ چاہے وہ زکوٰۃ، ساری چیزیں یعنی زکوٰۃ کا بھی اس میں مسئلہ ہے، اور صدقات واجبہ کا بھی، اور صدقات نافلہ کا بھی۔ تو اب بات یہ رہی کہ ہم 4 طریقے بیان کیے گئے، تو جو ہے چاروں طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن جو ہے سر کو اعلانیہ پر، یعنی رات کو جو ہے دن پر جو ہے کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں رات میں خرچ کرنا دن میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے سرًا و علانیہ فرمایا، تو جو ہے پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لوگوں کو دکھا کے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بات ایک مسئلہ یہ سمجھ گئے آپ، اب ایک مسئلہ اور سمجھیے۔ دن میں بھی آپ خرچ کریں گے تو اگر اس میں ریاکاری کی نیت نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو آپ دے رہے ہیں تو دن میں ہی تو دیں گے، تو دن میں آپ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا دینا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بشرطے کہ یہ دے رہے ہیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں گے تو ہم دیں گے، نہیں، لوگ دیکھیں نہ دیکھے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے تیرے ظاہری اعمال کو، تیرے باطنی اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر روز نماز پڑھنے کو من کرتا ہے، ہر روز نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، ایک دن نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، ہر روز بندہ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت ہر روز۔ سوچیں صحیح، جب بندہ جو ہے ایک بغیر عذر شرعی کے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں اور مطالعہ کر کے بولتا ہوں، پڑھ کے بولتا ہوں، آقا فرماتے میرے غلاموں، اس بندے کا نام اللہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ کہاں لکھ دیتا ہے؟ جہنم کے دروازے پر۔ سوچیں، خود ہی غور کریں۔ اب اس کے بعد کیا نصیحت اور کیا جو ہے فصیحت، خود را نصیحت دیگر را فصیحت کی باتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتوں کی توفیق دے، ہر عبادت میں خشوع پیدا ہو، خلوص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، اللہ کا خوف ہو، تب وہ عمل قبول ہے، چاہے وہ ہم 2 گانا ادا کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا اللہ کی راہ میں صدقات ادا کریں، نمازیں پڑھیں، یا اللہ کا ذکر کریں، اگر اس میں خلوص ہے تو وہ قبول ہے، خلوص نہیں ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو وہ عبادتیں مقبول نہیں ہیں، مردود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی درس قرآن سے، احادیث نبوی سے، مسائل شرعیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو نور مجلہ فرما۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، نماز پنجگانہ کی سچی محبتیں ہمارے دلوں میں عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما۔ ہمارے محلے میں جو بے نمازی ہیں مالک و مولا، نمازوں پر نمازیں چھوڑتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے دلوں میں اپنی خشیت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، نمازوں کی محبتیں عطا فرما، ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، مالک و مولا ہماری ہر ایک نماز میں خشوع عطا فرما، خضوع عطا فرما، خلوص و للہیت عطا فرما۔
ہماری ہر ایک عبادت کو ریاکاری سے، تصنع سے، نام و نمود سے محفوظ و مامون عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔